حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالت ام سلیمان بن داود لسلیمان یا بنی لا تکثر النوم باللیل فإن كثرة النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ۔ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، رات کو نیند زیادہ نہ کرنا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا آدمی کو قیامت کے دن میں اعمال صالحہ کی کمی کے لحاظ سے فقیر بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راتوں کو عبادت کرنے والوں کے درجات بہت بلند ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں چاہے یہ کتنا ہی نیک ہو پھر بھی کم مرتبہ رہ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو بستروں سے رات کے وقت عبادت کی خاطر الگ رہتے ہیں، ایسی چیزیں اور انعامات تیار کیے ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئیں، اور نہ کوئی ان کو مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی و مرسل۔ فرمایا ہم اس کو اپنے قرآن میں یوں پڑھتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وظیفے یا کسی نیک عمل کیے بغیر سو جائے، پھر اس کو نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیانی وقت میں قضا کر لے تو اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھا جاتا ہے گویا اس نے اس وظیفے کو رات میں ہی ادا کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی صبح کو اٹھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ان سب کاموں کی جگہ 2 رکعات جن کو آدمی چاشت کے وقت ادا کر لے کافی ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تو اپنے دن کے شروع میں 4 رکعتیں ادا کرنے سے عاجز نہ بن، میں اخیر دن تک تیری کفایت کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرے وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، اور جو 4 رکعتیں ادا کرے وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 6 رکعت ادا کرے اس کی تمام دن کفایت کی جاتی ہے، اور جو 8 رکعت ادا کرے اس کو اللہ تعالیٰ رات دن نماز پڑھنے والوں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اور کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں بندوں پر کوئی احسان اور صدقہ کرتے ہیں، اور اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی یاد کا دل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد بیٹھا ذکر خدا یا تلاوت وغیرہ کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے حج و عمرے کا۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں،
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا ذکر تلاوت وغیرہ کرتا رہے، پھر اشراق کی 2 رکعتیں پڑھے اور اس درمیان زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔